پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ دونوں ممالک کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے خارجہ امور توحید حسین کی شرکت۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے۔ فارن سروسز اکیڈمیز کے درمیان تعاون پر MOU سائن۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگباد سنگھستا کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ دریائے توی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ۔ PDMA نے مرالہ کے مقام پر سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ سیلابی ریلے سے سیالکوٹ اور گجرات کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ متعلقہ حکام کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کے احکامات جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تبلیغی مرکز رائیونڈ کا دورہ۔ مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبید اللہ خورشید سے ملاقات۔ نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کی دین اسلام کے لیے خدمات کو سراہا۔ بیرون ملک سے آنے والے وفود کو ویزوں سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اور سندھ سولر پینل اسکیم کے نام پر جعلی ویب سائٹ کا انکشاف۔ فیز 2 کے نام پر شہریوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا۔ محکمہ توانائی سندھ کا نوٹس اعلامیہ جاری کر دیا۔ عوام کو کسی ویب سائٹ پر ذاتی ڈیٹا شیئر نہ کرنے کی ہدایت۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعظم کا عزم۔ گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں سیلابی صورتحال پر خصوصی احکامات۔ کہا متاثرین کے ریسکیو امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ تمام متاثرین تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ سیلاب کی اطلاع دینے پر غزر کے رہائشی وسیعت خان کو خراج تحسین۔ کہا وسیعت خان کے بر وقت مطلع کرنے پر جانی نقصان سے بچنا ممکن۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھی کہ وہ روٹی کپڑا مکان دے گی، تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور آپ سب کا گھر یا بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اور ان گھر کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مالکانہ حقوق ہے، جو صنعتیں ہیں، وہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کا نام کریں، خاص طور پہ ان گھر کی خواتین کا نام کریں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ سندھ حکومت گھروں میں سولر پینل دینے کی کوشش کرے گی۔ صوبائی حکومت شہید بینظیر بھٹو کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی رتو ڈیرو کی یونین کونسل وارث ڈینو احمد سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ لیا۔ مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے احوال دریافت کیا۔ گاؤں خیر محمد بروہی کے مکینوں نے مسائل کے بارے میں بتایا۔ بلاول بھٹو کی مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھی۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کے چیکس کی تقسیم جاری۔ شہداء کے لواحقین میں 61 کروڑ 40 لاکھ روپے تقسیم۔ زخمیوں کو بھی 1 کروڑ 59 لاکھ روپے فراہم کیے جا چکے۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 15,000 روپے ادائیگی بھی کی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ایپ کا مقصد شفافیت اور بر وقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ سیلاب سے مکمل اور جزوی طور پر متاثرہ گھروں کا سروے جاری ہے۔ سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ فراہم کر دیا جائے گا۔ بھارت کے ساتھ جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے برابری کی بھیک مانگیں، وہ وقت گزر گیا۔ مزید بولے کسی کو ٹیم میں شامل کرنے اور نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ سلیکشن کا فیصلہ ایڈوائزری اور سلیکشن کمیٹی کرتی ہے۔ توقع ہے کھلاڑی ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائیں گے۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف بھی بہترین کھیل پیش کرے گی۔ گزارش ہے ٹیم پر غیر ضروری تنقید سے گریز کریں۔ 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کرنے والوں کی قسمت کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔
फैसल आबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शरपसंदों के चेहरे पहचान चुके हैं। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के क़याम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग का फैसला। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए $2 अरब फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची से रोहड़ी तक पुलों और ट्रैक को जदीद बनाया जाएगा। रोहड़ी में यह लाइन बलूचिस्तान में वाक़ रकड़ी कान से आने वाली रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। ईरान का पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिका सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इसराइल के खिलाफ काम करने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प के दौरान 2 इंटेलिजेंस एहलकार और 1 पुलिस अफसर भी जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों का गिरोह मशरिकी ईरान में इंतहाई अहम तंसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ग्रुप में शामिल दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इसराइली फौज की गजा में बारूद की बरसात, मजीद 40 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और गजाई किल्लत ने फलस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। मजीद 8 फलस्तीनी लुक़मा-ए अजल बन गए। 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फलस्तीनियों के लिए भेजा गया 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुंच गया। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा भिजवाई जाएगी। तुर्क खातून अव्वल का मेलानिया ट्रंप को खत, फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। लिखा, वक्त आ गया है कि आप यूक्रेन की तरह फलस्तीनी बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गजा में कफन में लिपटे हजारों बच्चे हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के 2 कोपैमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तिरिश मीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद तिरिश मीर चोटी सर करने वाले कोपैमाओं का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सूफी बुजुर्ग बाबा भूले शाह की उर्स तकरीबात का आखिरी रोज। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की कसूर आमद। ढोल की थाप पर भंगड़े, साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम ने ज़ायरीन पर रिक्कत तारी कर दी।